نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم لائے نفی جنس اور حرف ندا کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم لائے نفی جنس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب کسی اسم کے شروع میں لا اس صورت میں آئے کہ وہ اسم واحد ہو، حالت نصب میں ہو اور تنوین کے بغیر ہو تو اس جنس کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ لائے نفی جنس کی مثالیں ہیں۔ ہمارے پاس اسم ہے الہن۔ الہن کو حالت نصب میں تبدیل کریں گے، الہن کی حالت نصب ہوگی الہن۔ الہن کی ایک حرکت ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا الہا۔ اس کے شروع میں لا لگائیں تو یہ بنا لا الہ الا اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اسم ہے ریبن۔ جب اس اسم کو حالت نصب میں تبدیل کریں تو یہ بنے گا ریبن۔ اس کا لائے نفی جنس میں استعمال کریں گے تو یہ بنے گا لا ریبا فیہ۔ اس کا معنی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے لائے نفی جنس کی مثال ہے لا اکراہ فی الدین۔ اس کا ترجمہ ہوگا دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگلا فقرہ ہے لا رہبانیت فی الاسلام۔ اس فقرہ پر غور کیجئے۔ رہبانیت یہ حالت نصب میں ہے اور یہ واحد ہے، مزید اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے۔ یہ لائے نفی جنس کی علامت ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ لائے نفی جنس کی اگلی مثال ہے لا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ لا نبی بعدی۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لائے نفی جنس کی اگلی مثال ہے لا سرور دائما۔ کوئی خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ لا رجل جالس فی الطریق۔ راستے میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ لا عاصم اليوم۔ آج کوئی بچانے والا نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں ایمانداری نہیں۔ یہ تو تھا لائے نفی جنس۔ کوئی اسم جب واحد ہو، حالت نصب میں ہو اور تنوین کے بغیر ہو اور اس کے شروع میں لا لگا ہو تو اس اسم کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ اسے عربی کی اصطلاح میں لائے نفی جنس کہا جاتا ہے۔ اگلا موضوع ہوگا حروف ندا۔ ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اردو میں کسی کو پکارنے کے لیے اے، ابے، او کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے حروف ندا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس اسم کو پکارا جائے اسے اسم منادا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کسی نکرہ اسم کو پکارنے سے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ عربی میں یا حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حرف ندا کے استعمال کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسم منادا تنوین والا اسم ہو۔ جب کسی تنوین والے اسم کو پکارا جائے
تو اس کے شروع میں یا لگاتے ہوئے اس اسم کے آخر میں موجود تنوین میں سے ایک حرکت ختم کر دیں، جیسا کہ محمدن، جب اس لفظ کے شروع میں یا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یا محمدو۔ اسی طرح سے زیدن کے شروع میں جب یا لگایا جائے گا تو زیدن کی آخر میں موجود دو پیش میں سے ایک حرکت ختم ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا یا زیدو۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اے زید۔ ولدن، جب اس اسم کے شروع میں یا لگائیں گے تو یہ بنے گا یا ولدو، اس کا ترجمہ ہوگا اے لڑکے۔ بالکل اسی طرح سے جب نارن کے شروع میں یا لگائیں گے تو یہ بنے گا یا نارو، اس کا معنی ہوگا اے آگ۔ اس میں منادا اگر مرکب اضافی ہو تو مضاف حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں ہیں، مرکب اضافی ہے عبد اللہ، اس میں عبد مضاف ہے اور اللہ یہ مضاف علیہ ہے۔ جب اس کے شروع میں یا لگائیں گے تو مضاف حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ بنے گا یا عبد اللہ۔ بالکل اسی طرح سے رسول اللہ، جب اس کے شروع میں یا لگائیں گے تو رسول حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ مکمل ترکیب بنے گی یا رسول اللہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اے اللہ کے رسول۔ مرکب اضافی کی ترکیب ہے ولد المعلمی، اس کا ترجمہ ہے استاد کا لڑکا۔ جب اس کے شروع میں یا لگے گا تو یہ ترکیب بن جائے گی یا ولد المعلمی، اس کا ترجمہ ہوگا اے استاد کے لڑکے۔ مرکب اضافی کی ترکیب ہے بنو اسرائیل، اس کا ترجمہ ہوگا اسرائیل کے بیٹے۔ جب اس کے شروع میں یا لگایا جائے گا، بنو جو کہ حالت رفع میں ہے اور اس کا اعراب ہلکا کیا گیا ہے، یہ حالت نصب میں تبدیل ہوگا۔ بنونا کی حالت نصب ہوگی بنینا، اور بنینا کا اعراب ہلکا کیا جائے تو یہ بن جائے گا بنی۔ یہ مکمل ترکیب بنے گی یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ بالکل اسی طرح سے بنو آدمہ، جب اس کے شروع میں یا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یا بنی آدمہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اے آدم کے بیٹو۔ حرف ندا کے استعمال کی اگلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں منادا کوئی الف لام والا مذکر اسم ہو۔ جب کسی الف لام والے مذکر اسم کو پکارا جائے تو یا کے ساتھ ایہا کا اضافہ کریں گے۔ اس کی مثالیں ہیں اے انسان، اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا یا ایہا الانسان۔ اسی طرح سے اے لڑکے، اس کی عربی ہوگی یا ایہا الولد۔ اے رسول، اس کی عربی ہوگی یا ایہا الرسول۔ اس میں منادا اگر کوئی الف لام والا مؤنث اسم ہو تو اس کے شروع میں یا ایتھا کا استعمال کریں گے۔ جب اس میں منادا الف لام والا مؤنث اسم ہوگا تو اس کو پکارنے کے لیے اس کے شروع میں یا ایتھا لگائیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں یا ایتھا الصادقۃ، اس کا ترجمہ ہوگا اے سچی عورت۔ اسی طرح سے یا ایتھا النساء، اے عورتوں۔ اگلی مثال ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اے مطمئن جان۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ لا کے بعد والا اسم اگر اس حالت میں ہو کہ وہ واحد ہو، حالت نصب ہو اور تنوین کے بغیر ہو تو اس سے اس اسم کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ ہمارا آج کا اگلا موضوع تھا حرف ندا۔ عربی زبان میں یا حرف ندا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یا کسی تنوین والے اسم کے شروع میں لگایا جائے تو اس کی آخر میں سے ایک حرکت ختم کر دی جائے گی۔ جب یا کسی مرکب اضافی کے شروع میں آتا ہے تو مضاف حالت نصب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
کسی الف لام والے مذکر اسم کے شروع میں یا ایہا لگائیں گے اور الف لام والے مؤنث اسم کے شروع میں یا ایتھا کا استعمال کیا جائے گا۔ حرف ندا کے بعد میں آنے والی مشق گزرے گئے تمام تر اسباق کا مجموعہ ہے۔ اس مشق میں گزشتہ تمام اسباق کی دہرائی کی گئی ہے، لہذا آپ سے التماس ہے اس مشق کو حل کرنے سے پہلے پچھلے تمام تر اسباق کی دہرائی کیجیے، اس کے بعد اس مشق کو حل کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے مفہوم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا نصف ایمان ہے، عمدہ طریقے سے سوال کرنا نصف علم ہے، اچھی تدبیر سے کام کرنا نصف معیشت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ